محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے چونکہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ہے، اس لیے دنیائے انسانیت کے اس عظیم واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عام طور پر ماہ ربیع الاول میں سیرت مبارکہ کے تذکرے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی اعلیٰ شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس ایک مہینے میں سیرت طیبہ کی تذکرے کے بجائے مومن کا ہر لمحہ ربیع الاول ہو۔ ایک مسلمان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ایمان بھی ہے کہ ایک بہترین نمونہ زندگی ہمیں بتا کر گئے ہیں، اس شخص کے لیے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے۔ یہ جملہ میں نے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہم سب ایک شخصیت کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم میں سے اکثر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہم، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جیسی عظیم شخصیت کا بھی ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب سے بیعت کا تعلق رہا ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں کہوں، جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تو حضرت مفتی صاحب مدظلہم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہے ہیں، ان سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، اور خود ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کا عنوان یہ ہے کہ مومن کا تو ہر لمحہ، مومن کی زندگی کا تو ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، ایک لمحہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے۔ ہر لمحے اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل کیا تھا، میں نے وہ اپنانا ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے باہر ہے، چاہے بازار میں ہے، چاہے مسجد میں ہے۔ ہر شخص کی زندگی کا، ہر مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زندگی کے ہر لمحے یاد کیسے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ کے اعمال یاد کیسے رہیں؟ اس کے لیے بنیادی بات، بنیادی انجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ جب تک کسی سے محبت کا مضبوط تعلق نہ ہو، جب تک کسی سے محبت کا مضبوط تعلق نہ ہو، تب تک
اس شخصیت کی باتوں کو عمل میں لانا اور اس کی سوچ میں مصروف رہنا، اس کی یاد میں مشغول رہنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے جو سب سے بڑا باعث، محرک، سبب اور وجہ ہو سکتی ہے ہوگی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا تعلق۔ میں عرض کر رہا ہوں، سچی محبت، سچا تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ گہری محبت ہوگی، جتنی زیادہ گہری وابستگی ہوگی، جتنا گہرا تعلق ہوگا، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنانا یاد رہے گا۔ محبت تو کیفیت کا نام ہے، محبت ایک احساس کا نام ہے۔ جیسے مٹھاس ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے۔ لفظوں کے ذریعے وہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، بتاتے رہیے مٹھاس کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، جب تک آپ اپنے مخاطب کو ایک میٹھے سیب کی کاش نہیں دیں گے اور اس سے کہیں گے اس کو چکھو، اس کا جو ذائقہ تمہیں محسوس ہوا ہے اسے کہتے ہیں مٹھاس، تب تک مٹھاس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ محبت بھی ایسی ہی کیفیت اور احساس کا نام ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لفظوں میں اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، لفظوں میں اس کی ترجمانی ہمیشہ ناقص رہے گی، سمجھائی نہیں جا سکتی یہ بات کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جس نے محبت کا مزہ چکھا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ کیسی لذیذ کیفیت ہے، یہ کیسی زبردست کیفیت ہے۔ انسان کی روح سرشار ہوتی ہے جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اور اس کا تذکرہ ہو تو عشق اور محبت کرنے والے کی روح سرشار ہو جاتی ہے، دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ہماری ایمانی ذمہ داری، ہماری ایمان کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور عشق کا تعلق، محبت اور عشق کا تعلق، یہ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو علماء نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، ورنہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دوسری روایات کی روشنی میں اور دین کے جو دوسرے ضابطے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایمان میں کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا، تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے لیے میری ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی اولاد سے، احب الیہ من والدہ، خود کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسانوں سے، جب تک میری محبت تمہارے دل میں زیادہ نہیں ہوگی تب تک تم صاحب ایمان نہیں، تب تک تمہارے ایمان میں کمال نہیں، تم اللہ کے ہاں کامل مومن شمار نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا جزو ہے۔ کیسی محبت کرنی ہے یہ بھی سکھایا گیا ہے، کیسی محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کے نمونے بھی اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کی صورت میں ہمیں دکھائے ہیں، سمجھائے ہیں کہ ایسی ہوتی ہے محبت۔ محبت کا جو سب سے کمزور اظہار ہے وہ زبان سے،
ایک انسان کسی سے محبت کرتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ کمزور ترین اظہار ہے، اور محبت کا سب سے اعلیٰ اظہار یہ ہے کہ انسان محبوب کی شکل و صورت میں ڈھل جائے، اس کی کردار میں ڈھل جائے، محبوب کا کردار، محبوب کی ذات، محبوب کی سیرت محبت کرنے والے کی زندگی سے نمایاں ہونا شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اگر کسی شخص کو دعویٰ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سچی محبت ہے، تو اس کا سب سے اعلیٰ اظہار یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے کہ اس کی گھر کی زندگی، اس کی مسجد کی زندگی، اس کے بازار کی زندگی، اس کے کام کاج کاروبار کی زندگی، اس کے عزیز و اقارب سے تعلق کی زندگی، اس کے رشتہ داروں سے تعلق کی زندگی، اس کے آس پڑوس سے تعلق کی زندگی، اس زندگی کے تمام رنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا رنگ جھلکتا ہے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا رنگ کسی شخص میں نہیں جھلکتا تو یقین کیجئے کہ زبانی دعویٰ جھوٹا ہے، زبانی دعویٰ جھوٹا ہے۔ زبان سے اظہار کیجئے کہ والد کے سامنے بیٹا اظہار کرے کہ والد صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، قصیدہ خوانی کرے والد کے لیے خوب اشعار کہے اور انہیں زبانی طور پر خوب بڑے بڑے القابات سے نوازے، لیکن والد صاحب یہ کہہ دیں کہ مجھے ذرا میری جوتی لا کر دے دینا یا ذرا مجھے پانی پلا دینا، تو وہ منہ موڑ کر چلا جائے اور وہ زبان حال سے کہے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ ہم سب یہ کہیں گے کہ یہ آدمی، یہ بیٹا جھوٹا ہے، یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا، اسے اپنے والد سے محبت ہوتی، تو وہ اپنی والد کی بات کو ایسے رد نہ کرتا، ان کی حکم سے ایسے منہ موڑ کر نہ گزرتا۔ اب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ یاد تازہ کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ سے محبت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی ذات سے، ہر شخص خود تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچے کہ ایمان کا جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے ابھی عرض کی، کیا اس شرط کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میرا جو زبانی دعویٰ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، کیا میں اپنے عملی اظہار کے ذریعے سے اس زبانی دعوے کو سچا کر کے دکھا رہا ہوں یا خدا نخواستہ میں جھوٹا ہوں؟ ہر شخص اپنی ذات میں ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے میں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچوں کہ میری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم میرے سامنے آتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، باپ بیٹے سے جو تعریفوں میں پل باندھ رہا ہے، اشعار پہ اشعار لکھ رہا ہے، ہم بھی الحمدللہ نعت گوئی کرتے ہیں، نعت سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی سنتے ہیں، اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، جان بھی قربان ہے، یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ذرا اپنے آپ سے تنہائی میں بیٹھ کر یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ نعرے صرف اس زبان کے لوتھڑے تک ہیں یا دل کے لوتھڑے میں بھی اترے ہوئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے کانوں میں پڑتا ہے؟ کیا جب اذان کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کا اتنی تاکید سے حکم کیا ہے کہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی نماز کہا ہے۔ اسی حکم کو لے لیجئے کہ کیا جب مؤذن کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، یہ تو اللہ کی ندا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات سکھائے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم بتایا ہے، پوری زندگی کس اہتمام سے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ کیا میرے کان میں اگر آواز پہنچتی ہے تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں اب سارے کام ختم ہیں، مجھے نماز کے لیے جانا ہے؟ اگر یہ کیفیت میری ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان الصلاۃ الصلاۃ مجھے جھنجھوڑتا ہے، تو ہاں میں جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں اس میں سچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ کیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہ ہوں؟ کیا میں اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ خیر خواہ ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم مال حرام سے غذا پاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا میری کیفیت اس ارشاد کو سن کر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے ملازمت کے معاملات میں، اپنی آمدن میں، اپنے ہاتھ میں اور اپنے بینک بیلنس میں جمع پیسوں میں ذرا یہ سوچوں کہ اس میں سے کوئی حرام تو نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے گھر کی خواتین کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کہیں ان کے ساتھ میرا ظلم والا رویہ تو نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرنے والا مومن ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینے والا صاحب ایمان ہے۔ تو کیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق کسی کا حق نہ کھاؤ، نہ کھاؤ کسی کا مال۔ کیا میں کسی کا مال ناحق تو نہیں کھا رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں، میں کسی کا مال تو نہیں ہتھیا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ، مسلمان تو ہے ہی وہ، المسلم، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ کیا اس ارشاد کو سن کر میرے کان کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا اس ارشاد کو سن کر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں آپ کی بتائی ہوئی مسلمان کی تعریف پر سچا آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا؟ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے۔ ہم نعتیں بھی سنیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخوانی بھی سنیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کی سیرت کے تذکرے بھی سنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں مجھے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات سے سچا ہوتا ہے۔ ایسا تنہائی کے موقع پر اپنا احتساب کرنا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت میں سچا ہوں تو میرا کردار نبوی ہوگا، میرا کردار سے ربیع الاول جھلکتا نظر آئے گا۔ میں اپنے کردار سے ربیع الاول اپناؤں گا، صرف زبان سے مناؤں گا نہیں۔ ربیع الاول صرف منانے کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ اور آپ کی سیرت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، عبادت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، موت تک، موت کی ہچکی تک کے جو لمحات ہیں سب لمحوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا اور سوچنا ہے، اور ربیع الاول کے اس مہینے میں یہ اپنا عزم تازہ کرنا ہے کہ پچھلے زندگی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس ربیع الاول سے میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنانے کی کوشش کروں گا، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا بھر دے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھے۔ Mm-hmm.